من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناهم تدميرا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور ہم کل 10 افراد تھے۔ ان 10 افراد میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اور غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں یہ صحابہ کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔ انصار کا ایک آدمی، ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول ای المؤمنین افضل، ایمان والوں میں سب سے افضل بہتر انسان کون ہوتا ہے؟ ایمان والا ہونا بذات خود یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کا سوال یہ تھا کہ سارے ایمان والوں میں افضل، بہتر، برتر، معزز شخص کون ہوتا ہے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، سارے کے سارے ایمان والے لوگوں میں
وہ بندہ سب سے افضل ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کا خلق، جس کا کردار، جس کا رویہ جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ آدمی سارے ایمان والوں میں افضل ہوگا۔ محترم بھائیو، اخلاق صرف یہ نہیں کہ بندے کی زبان اچھی ہو، زبان سے انسان میٹھا بولتا ہو، صرف زبان کا درست استعمال کرنا یہی اخلاق نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہتا ہے حضرت عائشہ کو، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ آج معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کی زبان اچھی ہے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، جس کا رویہ اچھا ہے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ یہ ایک سطحی سوچ ہے۔ اس حدیث کو سن کے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں اخلاق، اچھا اخلاق، اس کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو کہتی ہیں، کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ سارے کا سارا قرآن ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں تم نیکی کا حکم دو، تم برائی سے روکو، سود چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، والدین کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو۔ اور اس قرآن میں اولاد کے حقوق ہیں، بیویوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، علم کے ساتھ بھرا ہوا ہے قرآن مجید۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ کا اخلاق سارے کا سارا قرآن تھا۔ سمجھ یہ آیا کہ جو انسان اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بناتا ہے اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے اخلاق۔ کہ بندے کی صرف زبان ہی نہیں، یہ نہ ہو کہ زبان کا تو بڑا میٹھا ہے اور کردار کا پورا چھڑا ہے، زبان بڑی میٹھی استعمال کرتا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی درجے کا بگڑا ہوا ہے۔ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنا لینا یہ ہے اخلاق۔ فرمایا سارے کے سارے ایمان والوں میں افضل، برتر، معزز اور اللہ کی نگاہ میں قابل قدر شخص وہ ہے احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ محترم بھائیو، ہم نے اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے۔ کیا ہم صرف زبان کا درست استعمال اس کو اخلاق سمجھتے ہیں؟ آج معاشرے کے اندر آپ نظر دوڑائیں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو زبان کے بڑے میٹھے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی اندرونی جو حالت ہے وہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، صرف اسی کے ساتھ مخلص ہیں جس سے ان کو مفاد ہے۔ مفاد پرستی کا دور چل رہا ہے آج۔ جس کو کسی سے کچھ فائدہ مل رہا ہے وہ اس کے ساتھ بڑا اچھا ہے، اور وہ بھی فائدہ وقتی طور پر لینے کے لیے۔ مفاد ختم ہوتا ہے، اللہ کی قسم دیکھنا پسند نہیں کرتے، سلام لینا گوارا نہیں کرتے، راستے بدل جاتے ہیں لوگ۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ اگر ہمارے سلوک ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ، گلی محلے والوں کے ساتھ، دکانداروں کے ساتھ، اور جو دکاندار پہ بیٹھا اس کا گاہک کے ساتھ اگر ہمارا سلوک، رویہ، کردار اچھا نہیں تو اللہ کی قسم ہمارا اخلاق اچھا نہیں۔ اور یاد رکھیں، جس طرح نیکی کا معیار قرآن و سنت ہے، یعنی کوئی بھی انسان وہ نیکی کرے جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو بیان کیا، اس کو نیکی سمجھا جائے گا۔ نیکی کا معیار قرآن و حدیث۔ اگر کوئی بندہ قرآن کو چھوڑ کے، حدیث کو چھوڑ کے نیک عمل بنائے پھرے تو وہ نیک عمل نیک نہیں رہے گا، وہ بدعت بن جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، وہ عمل نیکی ہے ہی نہیں، نبی کے طریقے کے مطابق ہے ہی نہیں۔
بالکل اسی طرح اخلاق کا معیار بھی قرآن و سنت ہے۔ جو بندہ اپنے اخلاق کو، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی ازدواجی انفرادی اجتماعی زندگی، اپنا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، کاروبار تجارت دین اسلام کے مطابق نہیں بناتا، اللہ کی قسم اس کا کوئی اخلاق نہیں ہے، اگرچہ وہ زبان بڑی اچھی استعمال کرتا۔ تو پہلا سوال اس نوجوان صحابی نے، اعرابی نے آ کے کیا، ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے رسول مجھے بتلائیں ایمان والوں میں سب سے افضل شخص کون سا ہے؟ تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ سارے ایمان والوں میں افضل انسان ہے۔ دوسرا سوال کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے بتائیں، من اقیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند، سمجھدار، صلاحیتوں والا، دور اندیش، بصیرت والا شخص کون سا ہوتا ہے؟ من اقیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، سارے کے سارے لوگوں میں سب سے عقل مند، سب سے دانا اور بصیرت والا شخص وہ ہے جو اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، اور صرف یاد رکھنا ہی نہیں، واستعداد لہ، موت کے بعد جو زندگی ہے، قبر ہے، حشر ہے، اللہ کے سامنے سوال جواب ہے، پھر جنت جہنم کا معاملہ ہے، واستعداد لہ، مرنے کے بعد جو معاملات ہیں وہ ان کے لیے بھی تیاری کرتا ہے۔ فرمایا اقیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند یہ شخص ہے۔ آج دنیا دار لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آج جو سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جو دنیا میں مکان بنا لے، اب رہنے کے لیے بہترین بنگلہ بنا لے، اور اس کے لیے اس کے پاس بہترین گاڑی ہو، بہترین موبائل ہو، اچھا لباس ہو، یہ عقل مند انسان ہے۔ اپنی سوچوں کا محترم بھائیوں جائزہ لو، عورتیں بھی اس نقطے پر غور کریں کہ آج دنیا کے اندر ہم کس کو عقل مند اور دانا سمجھتی ہیں۔ آج مقابلے چلتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہو، ہماری عورتیں حسن کے اندر مقابلے کرتی ہیں، میرے کپڑے بہترین ہوں گے، میرا میک اپ بہترین ہوگا، مردوں کی بھی یہی حالت ہے، اور اس میں ہمیں سمجھداری محسوس ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی سمجھداری والا، عقل مندی والا کام کیا ہے، مجھ سے بڑا دانا ہے ہی کوئی نہیں۔ محترم بھائیو، دنیا میں دنیا اکٹھی کر لینا اور آخرت کی تیاری نہ کرنا، یہ وہ شخص ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عقل مند اور بصیرت والا اور دانائی والا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے معیار بدلنے ہوں گے، ہمیں اپنی ترجیحات بدلنا ہوں گی۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میں بڑے مکانات والا ہوں، بلڈنگوں والا ہوں، میرے پاس گاڑی بڑی اچھی ہے، میں نے دنیا بڑی اکٹھی کی ہے، میرے اتنے اکاؤنٹ ہیں بینکوں کے اندر۔ اللہ کی قسم یہ کوئی سمجھداری نہیں۔ سمجھدار شخص وہ ہے اکثرہم ذکرا للموت واستعدادا لہ، جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے بعد جو آنے والے حالات ہیں ان کے لیے مکمل تیاری کرتا ہے۔ آج ہماری تیاری کوئی نہیں، ہم نمازوں میں سست ہیں، رمضان ہم نے گزار دیا سستی کی حالت میں، ہم صدقہ خیرات سے دور، جہاد فی سبیل اللہ سے دور، کافروں کو اپنا دشمن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، دین پر عمل کرنے سے دور، جان چھڑواتے ہیں لوگ۔ یہ ہے ہماری تیاری۔ کیا ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کا جواب دیں گے؟ یہ بات سوچنے والی ہے۔ دنیا میں اگر عقل مند بننا چاہتے ہو،
دانا بننا چاہتے ہو، بصیرت والا بننا چاہتے ہو، اس کے لیے طریقہ ہائے کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اکثرہم ذکرا للموت، وہ بندہ سب سے زیادہ اکیس ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، دور اندیش ہے، بصیرت والا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والے حالات کے لیے تیاری کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، اس صحابی نے یہ دو باتیں پوچھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے جو ہم 10 افراد بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کرنا شروع کی، یہ دو باتیں اس کو سمجھا کے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دو باتیں سمجھنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے 5 باتیں سمجھائی ہمیں۔ پہلی بات یہ تھی، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم۔ پہلی بات میرے صحابہ یہ سمجھ لو کہ جس قوم کے اندر فحاشی بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اللہ حکم الحاکمین ایسی بیماریاں ان پر مسلط کرتے ہیں جو پہلی گزری ہوئی قوم عاد، قوم سمود، فرعون، انہوں نے بھی وہ بیماریاں کبھی نہیں دیکھی تھیں، ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کسی قوم کے اندر اللہ حکم الحاکمین بیماریاں مسلط کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اس قوم کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی عام ہو جاتی ہے، اس میں طاعون آ جاتا ہے اور ایسی ایسی بیماریاں جو کبھی کسی نے دیکھی نہیں۔ محترم بھائیو، ہم دور نہیں بھاگتے، آج دنیا کے حالات دیکھو، وائرس پوری دنیا کے اوپر گردش کر رہا ہے، سخت لاک ڈاؤن ہے اور لوگ کہتے ہیں احتیاط کرو، ہاتھوں پہ دستانے پہنو، ماسک چڑھاؤ منہوں پہ، سفر نہ کرو، کاروبار بند کر دو، کہتے ہیں اپنی زندگی بچاؤ، کاروبار تو پھر ہو جائیں گے۔ یہ سخت حالات دنیا کے، لیکن دکھ کی بات ہے کہ آج کوئی بھی یہ سوچنا پسند نہیں کرتا کہ یہ بیماری، وبا جو پہلے تو کبھی نہیں آئی تھی، آج اگر آئی ہے تو اس کے پیچھے اسباب کیا ہے۔ احتیاط سارے کر رہے ہیں، لیکن ان اسباب پر، ان محرکات پر، ان چیزوں پر غور و فکر کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں کہ کیا وجہ ہے، کون سا گناہ ہے، کون سی کمزوری ہمارے اندر پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ وبا مسلط ہوئی ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ آج مسلمانوں کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی بہت حد تک اللہ کی قسم عام ہو چکی ہے۔ اب وائرس آیا نا، کوئی یہ دیکھنا پسند نہیں کرتا کیوں آیا، وائرس کے دنوں میں اللہ کی قسم بے حیائی زیادہ عام ہوئی ہے۔ لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں، انٹرنیٹ چل رہا ہے، فحش قسم کی ویب سائٹس پر دورے کیے جا رہے ہیں، عورت اسی طرح بے پردہ ہے، مرد و زن کا اختلاط ہے، اسی طرح مردوں میں عورتوں میں آوارگی ہے۔ اگر ہم ان اسباب پر غور کرتے کہ فحاشی کی وجہ سے، ہمارے آوارہ ہو جانے کی وجہ سے، ہماری اولادوں کے بگڑ جانے کی وجہ سے، موبائل انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے آج یہ وبائیں اور بیماریاں ہم پر مسلط ہوئی ہیں، اللہ کی قسم اگر ہم اس نقطے پر فوکس کرتے، غور کرتے، ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی کہ میرے رب نے مجھے اتنا کچھ دیا، میں کیا کر رہا ہوں۔ ہم اس چیز کو ترک کرتے، ہم نیکی کا حکم دینے والے بنتے، لوگوں کو برائی سے روکنے والے بنتے۔ تاریخ کی کتابوں میں واقع ہے، بنو امیہ یا بنو عباس کا غالباً دور تھا، اسی طرح کی وبا آ گئی، حکومتی سطح پر اعلان ہوا، حکومتی سطح پر کہ نیکی کا حکم دو، لوگوں کو برائی سے روکو، نوجوانوں کو کنٹرول کرو، اپنی عورتوں بچیوں کو کنٹرول کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ لوگوں نے حکومتی سطح پر جب یہ آیا، یہ اعلان ہوا، لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا، اللہ کی قسم تاریخ کی کتابوں میں مہینے سے پہلے اللہ نے اس وبا کو ختم کر کے رکھ دیا۔
آج ہمارے حکمران بھی ایسے ہی سوئے ہوئے. کسی حکمران نے، کسی وزیر نے اللہ کی قسم یہ نہیں کہا صبح و شام کے اذکار کو لازم پکڑو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، لوگوں کو برائی سے روکو. فلموں پر پابندی لگنی چاہیے، انٹرنیٹ کو ٹھپ کر دینا چاہیے، قرآن بانٹنے چاہیے لوگوں کے اندر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، صبح و شام کے اذکار کرنے چاہیے، مسجدوں میں مکمل پہرا دینا چاہیے. اللہ کی قسم افسوس ہمارے اوپر، ہم نے تو مسجدیں بند کر کے رکھ دی. کیسے اللہ کا منحاکمین راضی ہو ہم سے؟ ہم اللہ کو کچھ دکھائیں تو صحیح. اسی طرح بے حیائی ہے، اسی طرح ہر چیز پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح آوارگی ہے اور زیادہ ہوئی ہے. کیسے اللہ کا الحاکمین ان وباؤں کو، پریشانیوں کو دور کرے گا ہم سے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پہلی نصیحت ہمیں یہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی، فحاشی عام ہو جاتی ہے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم، اللہ کا الحاکمین طاعون کو اور ایسی ایسی بیماریوں کو مسلط کریں گے کہ جو ان سے پہلے لوگوں نے بھی، بزرگوں نے بھی کبھی نہیں دیکھی ہوں. آج ان وباؤں کا اثر ہے ہمارے اوپر. خدا را ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے نفس کو خواہشات سے باہر نکالیں، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنائیں، اپنی زندگی میں قرآن شامل کریں، حدیث شامل کریں. ہمارے دن کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ فلانے وقت میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، فلانے وقت میں نے حدیث کو پڑھنا ہے، فلانا وقت نبی کی سیرت پڑھنے کے لیے ہے، فلانا وقت صحابہ کے ایمان افروز واقعات پڑھنے کے لیے ہے، فلانے ٹائم پہ نماز کا وقت ہے. اللہ کی قسم اگر ہم سوچتے اور ان بیماریوں کو، وباؤں کو سیریس لیتے تو اللہ کی قسم آج بڑے حد تک لوگ ٹھیک ہو جاتے اور یہ بیماری اللہ کے فضل و کرم سے کنٹرول ہو جاتی. آج سبب ہے، آج یہ سبب ہے ہمارے سامنے جس پر ہم غور نہیں کر رہے. اصل وجہ یہ ہے بیماریوں کے آنے کی کہ ہم نے بے حیائی کو فروغ دیا. جب ہم ان چیزوں سے نکلیں گے اللہ کا الحاکمین وبائیں دور کر دے گا. اللہ تو قادر ہے. جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کس طرح اس بندے کے اوپر ظلم ڈال سکتا ہے، بیماری مسلط کر سکتا ہے. جو بندہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتا ہے، 5 وقت مسجد میں آتا ہے، جمعہ کے لیے وقت پہ آتا ہے، سنن و نوافل کا اہتمام کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، راتوں کو جاگ کے تہجدوں کا قیام کرتا ہے، اس بندے سے تو اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے. اللہ کیسے اس پر وبائیں مسلط کر سکتا ہے؟ گناہ گار ہم خود ہیں. محترم بھائیو ٹھیک ہے احتیاط بھی کریں لیکن اس کے ساتھ اصل اسباب کو دیکھیں کہ یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہیں. دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، کہا وَلَا نَقَصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، وَلَا نَقَصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. کہا ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے، تاجر، کاروباری طبقہ، جو ماپ تول کے اندر کمی کریں گے. پیسے پورے لینے ہیں، چیز پوری نہیں دینی. بڑی بڑی دکانوں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے خون کو چوسنے والے بنیں گے، ڈنگ ماریں گے ان کو، ان کے مال کو نکالیں گے. لالچ پیچھے بڑھا ہوا لالچ، 1-1 روپے کی وجہ سے، 2-2 5-5 روپے کی وجہ سے اپنے مسلمان کی کہ جس کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے اس کی بے عزتی کریں گے. ہمدردی خیر خواہی نہیں ہوگی. اپنے آپ کو تاجر سمجھنے والے، یہ جتنا کاروباری طبقہ ہے، فرمایا یہ ماپ تول کے اندر کمی کریں گے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ احکم الحاکمین، اللہ احکم الحاکمین جو قادر ہے، جو رب ہے، فرمایا ان کے ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین آسمانوں سے بارشوں کو روک ڈالے گا. فرمایا اگر بارشیں ہوں گی بھی تو وہ صرف جو جانور ہیں دنیا کے اندر ان کی وجہ سے ہوگی. ان بارشوں کا انسانوں کو ذرا بھی اللہ کی قسم فائدہ نہیں ہوگا. وہ رحمت نہیں زحمت بن کے اتریں گی. وہ بارش نہیں ہوگی
جس سے زرخیزی بڑھتی ہے، فصل میں اضافہ ہوتا ہے، موسم بہتر ہوتا ہے، وہ بارش رحمت نہیں ہوگی، زحمت ہوگی، سیلاب بنیں گے، قحط سالیاں مسلط اللہ کا الحاکمین کریں گے۔ کیونکہ دنیا میں جو تاجر بنے بیٹھے ہیں دکانوں کے اوپر، یہ لوگ ماپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ آج دیکھ لو دکاندار لوگوں کو، یہی حالت اللہ کی قسم۔ کوئی پیمائش کے اندر کمی کرتا ہے، کوئی کسی نے اپنے ترازو کے اندر کوئی بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے، اور اوپر سے یہ کمپیوٹرائز کنڈے آگے، یہ ترازو، ان کے معاملات ہی اور ہیں۔ گوشت لینے جاؤ، وہ چربی سمیت، گند سمیت اس کا وزن کرے گا، لیکن جب دے گا تو وزن اتنا نہیں ہوگا، پیسے پورے کے، پوری چیز کے، لیکن چیز پوری نہیں دیں گے۔ فرمایا جب قومیں ماپ تول کے اندر کمی کریں گی، اللہ کا الحاکمین کی طرف سے قحط ان کے اوپر مسلط ہوں گے، بارشیں نہیں برسیں گی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، ان کے اندر جو مین گناہ پایا جاتا تھا شرک کے بعد، وہ یہی تھا کہ وہ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اللہ کا الحاکمین نے قرآن مجید میں 12ویں پارے میں ان کو منع کیا، کہا لا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ کہا ماپ تول کے اندر کمی کرنا چھوڑ دو۔ شعیب علیہ السلام دعوت دیتے ہوئے ان کو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وگرنہ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں دردناک عذاب آ کے پکڑ لے گا۔ آج یہ دردناک عذاب مسلط ہے، ظالم حکمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلط ہوں گے جب لوگ ماپ تول کے اندر اللہ کی قسم کمی کریں گے۔ کہا وشدت المؤونہ، تم اپنے معاملات جو شروع کرو گے گھروں کے اندر، تمہارے معاملے ایسے بگڑ جائیں گے کہ تم اپنی زبانوں سے کہو گے کہ یار میں کی سیاپا گل چھپا لے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالتیں ہیں، کسی نے گھر میں مستری لگوائے ہیں، وہ خود پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کتنا کام مکنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ ہے تو تمہارا کام ہے، پیسہ نہیں ہے تو کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ مشقتیں، آزمائشیں، مصیبتیں اللہ کا الحاکمین نے مسلط کی اس وجہ سے کہ یہ جو تاجر طبقہ، اللہ کی قسم یہ تاجر نہیں، فراڈیے، دغا باز، مکار، لالچی، غریبوں کا خون چوسنے والے یہ لوگ، ان کی وجہ سے یہ عذاب دنیا کے اوپر آتے ہیں۔ تاجر پتہ کون ہوتا ہے اسلام کی نگاہ میں؟ تاجر وہ ہوتا ہے جو خیر خواہی کے ساتھ معاملہ کرے۔ تاجر وہ ہوتا ہے جو یہ سوچ رکھے کہ میرے رب نے ذمہ لیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کو رزق میں نے پہنچانا ہے، مجھے اللہ نے درمیان میں رکھا، میرا کاروبار چل گیا، میں اپنے آپ کو اللہ کا ملازم اور نوکر سمجھتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق تجارت کروں، یہ ہوتا ہے اصل تاجر۔ آج کل کے جو لوگ بازاروں میں بیٹھے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اکثریت ان لوگوں کی ہے، اللہ کی قسم جو لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرتے ہیں وہ تاجر نہیں، وہ فراڈی اور دغا باز لوگ ہیں۔ تاجر وہ ہوتا ہے جس کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ میرے نبی نے کہا کہ جب تم کسی کو کوئی چیز وزن کر کے دو تو تھوڑا زیادہ دیا کرو، وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ میرے نبی نے مجھے کہا زیادہ دو، میں زیادہ دوں گا۔ میرے نبی نے کہا کسی مسلمان کی پیسے کی وجہ سے بے عزتی نہ کرنا۔ تاجر وہ ہوتا ہے جو خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ کوئی نہیں یار، میرے گاہک کے پاس 5-10 روپے کم بھی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن آج اس طرح کے حالات نہیں۔ آج اللہ کی قسم چند ٹگوں کی وجہ سے مسلمان کی بے عزتی کی جاتی ہے، مسلمان کی عزت کو رون دیا جاتا ہے۔ یہ سبب ہے دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی ان 10 صحابہ کو۔ عبداللہ بن عمر جس حدیث کے راوی ہیں، مجمع الزوائد کی روایت ہے، کہتے ہیں یہ چیز ہے کہ تاجر دنیا کے اندر ماپ تول میں کمی کریں گے، اللہ کا الحاکمین ظالم حکمران قحط اور مصیبتیں ان کے اندر پیدا کر دیں۔ تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، کہا لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط کرے گا۔ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، آج یہ بڑا نعرہ ہے مجھ لوگوں کے پاس، جی میں کروڑ پتی، میں ارب پتی، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنا روپے ہے، لوگ مقابلے کرتے ہیں آج
لیکن جو اس مال میں اللہ کا الحاکمین کا حق ہے، زکوٰۃ نکالو، صدقہ خیرات کیا کرو، لوگ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، لوگ نہیں کرتے۔ اللہ نے ظالم حکمران مسلط کیے، ٹیکسوں کی بھرمار ہے، ٹیکس بھر لیتے ہیں، کسی غریب کے گھر کا چولہا نہیں جلا سکتے۔ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، چھوڑ دو تبصرے کرنے جناز گاہوں میں جا کے، مسجدوں میں بیٹھ کے، گھروں کے اندر بیٹھ کے، عمران خان بڑا اچھا ہے، نونی بڑے اچھے تھے، فلانے بڑے اچھے تھے، یہ تبصرے کرنا چھوڑ دو۔ اپنے گریبان کے اندر جھانکو کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ جب ہم اچھے ہوں گے، اللہ کی قسم، اللہ ظالم حکمران کبھی اچھے لوگوں کے اوپر مسلط نہیں کرتے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا کرو۔ یہ 100 200 500 1000 کی پرچی مسجدوں کو دے کے اللہ کی قسم شرمندہ کرتے ہو انتظامیہ کو، خوشی سے آ کے دیا کرو۔ تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا تم گن گن کے دو گے، اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ تم کھلے دل دو گے تو اللہ بھی رحمتوں کی بارش برسا دے گا۔ آج یہ حالت ہے مسلمان کی، ٹھیپے کروا کے رکھے ہوتے ہیں دکان پہ، پہلے ہی ذہن یہ بنا ہوا ہے، کوئی غریب عورت کوئی مانگنے والا آیا، اس کو یہ ٹھیپے رکھے ہیں، اس کو 5 روپے دینے ہیں بس، اس سے آگے سوچ ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں گن گن کے نہ رکھو۔ اللہ اکبر، مالوں کی جب زکوٰۃ نہ نکالی جائے، فرمایا ظالم حکمران اللہ کا الحاکمین مسلط کر کے رکھ دیتے۔ چوتھی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، کہا جب مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگ قرآن و سنت کے مطابق، ان کے قاضی، ان کے جج، ان کی عدالتیں، ان کے چیف جسٹس جب اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اللہ اکبر، جب ان کے لوگ نبی کے طریقے کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ دنیا کی پریشانیاں، آخرت کی پریشانیاں، سب کچھ ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا جب یہ اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق نہیں کریں گے۔ محترم بھائیو، ہم دور نہیں جاتے، اپنی خاندان برادری کے معاملے دیکھ لو۔ آج لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، جی میں جٹ ہوں، میں پرے پنچایت والا ہوں، میرے ڈیرے پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، میں لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہوں، میں گاؤں کا چودھری ہوں۔ اس طبقے پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب کسی پرے پنچایت والے کا اپنا بندہ پھنس جاتا ہے، اس کو جاہلیت کی عصبیت مار ڈالتی ہے۔ وہ کہتا میرا بندہ، وہ میری برادری کا بندہ، وہ کوئی نہیں گل، میں اس کو بچا لوں گا۔ کیسے بچائے گا؟ جھوٹ بول کے، رشوت دے کے۔ یہ ہماری برادریوں کے مسئلے ہیں۔ وہ ساڈی برادری دا بندہ سی پھر کی کریے؟ حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عرب کے جو مشرک تھے، ان کی ایک سب سے بڑی خامی یہ بھی تھی کہ وہ تعصب کا، عصبیت کا شکار تھے۔ جب ان کا اپنا کوئی بندہ کسی پر ظلم کرتا، اس کو سزا نہیں دیا کرتے تھے، جب کسی اور خاندان کا، برادری کا بندہ ان پر ظلم کرتا، اس کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے۔ یہی ہوتی ہے عصبیت، کہ بندہ حق کو نہ دیکھے، سچ کو نہ دیکھے، اپنا بندہ غلط بھی ہے پھر بھی اس کا ساتھ دے، یہ عصبیت ہے، تعصب ہے۔ فرمایا جب قومیں قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کریں گی، اللہ کا الحاکمین ذلت، تباہی، بربادی ان کے اوپر نازل کر دے۔ پانچویں اور آخری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، کہا جب لوگ اللہ کو اس کا حق نہیں دیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق نہیں دیں گے، اللہ دشمنوں کا رعب مسلمانوں کے دلوں کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس پر غور کرنا ذرا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کیا مسلمان نے کہ اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو جملے، یہ زمین و آسمان پہ بھاری ہیں۔
ہر مسلمان نے عہد کیا اپنے رب سے. عالم ارواح میں اللہ نے ساری روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیر کے باہر نکال کے ان سے وعدہ لیا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. 9واں پارہ ہے, سورۃ اعراف ہے. اللہ کہتے ہیں سارے کے سارے ابنائے آدم نے وہاں یہ وعدہ کیا اللہ سے کہ اللہ کیوں نہیں, تو ہی ہمارا رب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. لیکن فرمایا جس قوم نے اس وعدے کی پاسداری نہ کی, جس نے اللہ کا کوئی حیا نہیں کیا, جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حیا نہیں کیا, فرمایا اللہ احکم الحاکمین, ان کے دلوں کے اندر کافروں کا رعب داخل کر دے. اور صرف رعب ہی نہیں, کہا وہ ان کی ہر بنائی ہوئی اشیاء کو چھین کے لے جائیں گے. آج کیا حالت ہے؟ آج مسلمان کلمے والا, اور تیرے کلمے کی وجہ سے اللہ نے تجھے اتنا مقام عطا کیا ہے. آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان, کیا بات ہے اس کے زبان پہ, جی اسرائیل تو بڑا آگے گزر گیا ہے, امریکہ تو بڑی ٹیکنالوجی بڑی پاور والا ہے, ہندوستان اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک قرار دیتا ہے, ان کے پاس تو نت نئے اسلحے ہیں, ان کے پاس بڑا کچھ ہے, ہم تو تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے. آج مسلمان کی یہ سوچ ہے. اللہ کہتے ہیں وہ لعنتی ہیں, ہر نماز میں تم پڑھتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ ہر یہودی پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور ہر عیسائی گمراہ ہے قیامت تک, جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنتیں برسائی ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ملعون قرار دیا ہے, ان لعنتی لوگوں سے کون ڈرتا ہے؟ کلمے والا باعزت مسلمان. شرم کی بات نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں آج خوف ہے کافر کا. اور فرمایا وہ تم سے سب کچھ چھین کے لے جائیں گے. اللہ کی قسم سب کچھ چھین کے لے گئے. مسلمان علاقوں نے تیل نکالا, تیل کہاں نکلتا؟ مسلمانوں کے ملکوں میں, خلیج کے ممالک میں, عرب ممالک کے اندر تیل نکلتا ہے, مسلمان ہیں. لیکن تیل کے اوپر کون سی کمپنیاں کام کرتی ہیں؟ اللہ کی قسم یہودیوں عیسائیوں کی کمپنیاں کام کرتی ہیں. تمہارے ملک سے بلوچستان سے سونا نکلتا ہے, یورپ لے جاتا ہے. تمہارا فلسطین یورپ کے قبضے میں ہے, اسرائیل کے قبضے میں ہے, تمہارا کشمیر ہندوستان کے قبضے میں ہے. مسلمان خالی ہاتھ بیٹھا, کیا تیرے پاس؟ تیرے اندر تو غیرت و حمیت ہی نہیں, تو اس کافر سے ڈرا ہوا پریشان ہے, تیرے دل کے اندر اخلاص نہیں اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے. سب کچھ چھین کے لے گئے, مسلمان خالی ہاتھ کھڑا ہے. اللہ کی قسم ہمارے دلوں کے اندر محبت نہیں اللہ سے, اخلاص اور پیار نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جس کی وجہ سے آج کافر کا خوف ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا, اور وہ ہم سے ہر چیز اللہ کی قسم چھین کے لے گئے. آج جاہل سا مسلمان اٹھتا ہے, آ کے اعتراض کرتا ہے چند مجاہدوں پر, اور تانوں 70 سال ہو گئے نا حالت ذکر کشمیر نہیں چھڑا سکے. اور ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ ذرا اپنے اندر بھی نظر ڈال کہ تو خود اللہ کا مخالف ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کرنے والا ہے. تو بھی برابر کا شریک ہے اس جرم کے اندر کہ تو اللہ اور اس کے رسول سے مخلص نہیں, جس کی وجہ سے آج تیرے پاس کشمیر نہیں, فلسطین نہیں. عمر ابن الخطاب کو دیکھو, خلیفہ ثانی ہے, کپڑا اتارا ہے, خالی تہبند باندھا ہے, جا کے صحرا کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. صحرا میں لیٹے ہیں, کیسر و کسرا کے جو اس وقت کی بڑی سپر پاور بنی پھرتی تھی, جس طرح آج یورپ ہے, امریکہ, بڑے سپر پاور. کیسر و کسرا کے 2 ایلچی آتے ہیں, سفیر آتے ہیں مدینہ میں, آ کے کہتے ہیں عمر ابن الخطاب امیر المومنین کہاں ہے؟ کیا سوچ ہے ان کے دلوں میں؟ دل میں یہ سوچ ہے, وہ خود کافر تھے نا, شرابوں کے اندر مشغول رہتے تھے, زنا و بدکاری کے اندر اپنے آپ کو گندا کیا ہوا تھا. یہ سوچ لے کے آئے تھے کہ جو مسلمانوں کا امیر ہوگا, بڑا اس کے پاس محلات ہوں گے, بڑا بہترین لباس پہنا ہوگا, اس کے پاس طرح طرح کی لونڈیاں اور غلام ہوں گے, اس کو تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ ذہن لے کے آتے ہیں. مدینہ میں ایک صحابی بتاتا ہے عمر بن خطاب یا مسجد میں ہوں گے یا صحرا میں کسی ٹیلے پر ملیں گے. تلاش کرتے ہیں,
اللہ کی قسم تلاش کرتے ہیں۔ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ 44 لاکھ مربع میل کے حکمران کو، اور جس گلی سے گزرتا ہے شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اس امیر المومنین کو تلاش کر رہے ہیں، جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین صحرا کے اندر ریت کے اوپر قمیض اتاری ہوئی ہے اور وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ حیران ہو جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے وہ بندہ کہ جس سے کیسر و کسریٰ کے ایوان لرزتے ہیں، جب عمر کا نام لیا جاتا ہے سب کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، سب کے اللہ کی قسم پیٹ واش ہو جاتے ہیں، بڑاس نکلتے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو عام سا آدمی ہے، قمیض اتار کے ایک صحرا کے اندر لیٹا ہوا۔ کیسا رعب اللہ کا الحاکمین نے اللہ کی قسم مسلط کیا دنیا کفر کے اوپر۔ کیا وجہ تھی؟ کہ وہ مخلص تھے اللہ کے ساتھ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہمارے پاس اخلاص نہیں ہے، ہم نافرمان، ہم نبی کے حکم پر 2 بال رکھنا پسند نہیں کرتے، داڑھی کے 2 بال رکھنا ہم پسند نہیں کرتے۔ ہماری عورت ایک چھوٹا سا دوپٹہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے سر پہ رکھنا پسند نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آج مسلمان خوف زدہ ہے، پریشان ہے، جی پتہ نہیں امریکہ کیا کر دے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم جو اللہ اور اس کے رسول سے مخلص تھے، دیکھ انہوں نے افغانستان کی پہاڑیوں پر اٹھا اٹھا کے مارا اس پوری یہ بنی پھرتی سپر پاور امریکہ کے فوجیوں۔ کشمیر کے ہر پہاڑ کے اوپر اللہ کی قسم آپ کو قبر ملے گی ہندو فوجی کی۔ یہ ان لوگوں کے کام اور کردار تھے جو اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کر رہے تھے، جو اللہ کے ساتھ مخلص تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص تھے۔ جو ان سے مخلص ہو گئے، اللہ نے سارے کافروں کا رعب ان کے دلوں سے نکال دیا اور دنیا کے اوپر سلطنتیں اور حکومتیں ان کو عطا کی۔ تو 5ویں بات محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا الحاکمین کے جو تقاضے پورے نہیں کرتا، اس کلمے کو اہمیت نہیں دیتا، کلمہ تو پڑھا ہے لیکن طور طریقے کافروں جیسے اہمیت نہیں دیتا، اللہ کا الحاکمین دشمنوں کا خوف دلوں کے اندر مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ دشمن صرف خوف زدہ ہی نہیں ہوتا، اس سے مسلمان فرمایا وہ مسلمانوں کی ہر چیز بھی چھین کے لے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنا کشمیر فلسطین چھڑوانا ہے، تیل چھڑوانا ہے، سونا چھڑوانا ہے، کوئلہ چھڑوانا ہے، پاکستان اگر ٹائیگر بننا چاہتا ہے، اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ کا الحاکمین پھر اس کے فضل و کرم سے ہر چیز ہمیں واپس ملے گی۔ مسلمان دنیا میں سر اٹھا کے چلیں گے، مسلمان دنیا کے اوپر حکومت کریں گے، دینی نظام قائم ہوگا، خلافت قائم ہوگی، سارے معاملات حل ہو جائیں گے، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، وبائیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ صرف ضرورت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو پہلے 2 چیزیں حدیث کے اندر بیان ہوئیں، اچھا اخلاق اور موت کی تیاری کرنا، اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔